آسمان پر بادل اسی طرح چھائے ہوئے تھے، مگر خدا کا شکر ہے کہ بارش ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ میں ویسے ہی ٹرک میں سوار تھا، مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ ٹرک کس طرف جا رہا ہے۔ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ شہر سے باہر نکل رہا ہے یا آگے جا کر واپس شہر کے غلہ منڈی کی طرف مڑ جائے گا۔ اس وقت میرے لیے یہ بات ہی کافی تھی کہ میں پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونے سے بچ نکلا ہوں۔ میں ٹرک کے پیچھے بوریوں کے درمیان اس طرح نیم دراز ہو کر لیٹا ہوا تھا کہ مجھے اوپر پیچھے کو جاتے ہوئے درخت نظر آ رہے تھے، سڑک بالکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ ٹرک اپنی خاص رفتار سے چلتا رہا۔ اس نے سڑک پر ایک موڑ بھی کاٹا، پھر سیدھا ہو کر سامنے کے رخ چلنے لگا۔ مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ ٹرک احمد آباد شہر سے باہر کسی دوسرے شہر کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے دل میں یہی پروگرام بنایا تھا کہ شہر سے باہر نکلتے ہی میں کوئی مناسب جگہ اور موقع دیکھ کر ٹرک سے چھلانگ لگا دوں گا اور کسی جنگل میں غائب ہو جاؤں گا۔ کچھ دن جنگل میں ہی گزاروں گا اور اس کے بعد کسی طرح حلیہ بدل کر دلی پہنچنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ دلی میں ہمارا ایک دوسرا ماسٹر اسپائی گل خان تھا۔ مجھے اب اس کے پاس پہنچ کر کسی اگلے کمانڈو مشن کی تیاری کرنی تھی۔ ٹرک ڈرائیور نے بریکیں لگائیں اور ٹرک کی رفتار ہلکی ہونے لگی۔ ٹرک کسی جگہ رک رہا تھا۔ میں یہی سمجھا کہ آگے کوئی ٹریفک سگنل والا چوک ہے۔ ڈرائیور لال بتی کے اشارے پر ٹرک کو روک رہا ہے، لیکن آگے صورتحال کچھ اور ہی تھی۔ میں نے سر باہر نکال کر آگے کی طرف دیکھا تو میرا رنگ اڑ گیا۔ چوک میں پولیس کی پوری مسلح گارڈ موجود تھی۔ سب انسپکٹر نے ٹرک ڈرائیور کو باہر نکلنے کے لیے کہا، ساتھ ہی 2 سپاہی ٹرک کا پچھلا حصہ چیک کرنے کے لیے میری طرف بڑھے۔ میں نے اپنے آپ کو پیچھے گرا دیا۔ باہر نکل کر بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہر سپاہی کے پاس رائفل تھی۔ سڑک کی دونوں جانب کھیت تھے، وہ بڑی آسانی سے گولی مار سکتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے پچھلے سارے واقعات فلم کی طرح گھوم گئے۔ مجھے ٹرک کی دونوں جانب سے پولیس والوں کے بھاری بوٹوں کی چاپ سنائی دی۔ وہ ٹرک کے پیچھے آ رہے تھے۔ ظاہر ہے پولیس نے میری تلاش کے لیے احمد آباد شہر سے باہر جانے والے سارے راستوں کی ناکہ بندی کر دی تھی اور ایک ایک گاڑی کی چیکنگ ہو رہی تھی۔ اگرچہ پولیس کے پاس میری کوئی فوٹو نہیں تھی، لیکن میناکشی نے اور گیٹ والے گارڈ نے میرا حلیہ پولیس کو بتا دیا ہوگا اور میں ابھی تک اسی حلیے یعنی سادھوؤں والے لباس میں تھا۔ میں نے اپنے آپ کو گرفتار ہونے کے لیے تیار کر لیا۔ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ ٹرک میں بوریاں ایک دوسری کے اوپر اس طرح رکھی ہوئی تھیں کہ ان کے درمیان چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ صرف سامنے تھوڑی سی جگہ تھی جہاں میں ٹانگیں سکیڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ سپاہی ٹرک کے عقب میں آ گئے۔ میں ان کے سامنے بوریوں کے پاس سکڑ کر بیٹھا انہیں تکنے لگا۔ دونوں پولیس والوں کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں جو انہوں نے ٹرک کی بوریوں کی طرف تان رکھی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ مزاحمت کرنا بیکار تھی۔ یہی طے کیا کہ جاسوس کمانڈو کا گرفتار ہو جانا بھی اس کھیل کا ایک حصہ ہے جو آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پولیس کے سپاہیوں کو چاہیے تھا کہ رائفلوں کا رخ ایک دم میری طرف کر دیتے، مگر میری حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ انہوں نے نہ تو دوسرے پولیس سنتریوں کو یا اپنے سب انسپکٹر کو آواز دی اور نہ آگے بڑھ کر مجھے پکڑا، بلکہ انہوں نے مجھے آنکھ بھر کر بھی نہ دیکھا۔ بس مجھے ایسا لگا جیسے ان کی نظریں میرے آس پاس بوریوں کا ہی جائزہ لے رہی تھیں۔ پھر ان میں سے ایک نے آواز بلند کی، سر ادھر کوئی نہیں ہے، اور دونوں ٹرک کے اگلے حصے کی طرف چل دیے۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا کہ کہیں میں غائب تو نہیں ہو گیا، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں غائب بھی نہیں ہوا تھا اور سپاہیوں کو دکھائی بھی نہ دیا۔ میں ٹرک کے پیچھے اپنے پورے جسم اور اپنے لباس کے ساتھ موجود تھا۔ پھر یہ سب کیسے ہوا کہ سپاہی میری تلاش میں ٹرک کے پیچھے آئے؟ میں پیچھے ان کے ساتھ ہاتھ اٹھائے بیٹھا تھا اور ان کو دکھائی نہیں دیا۔ یہ معمہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس دوران ٹرک سٹارٹ ہوا اور آگے چل پڑا۔ میں ابھی تک عالم حیرت میں تھا۔ اگرچہ میری زندگی میں بڑے بڑے عقل کو حیران کر دینے والے مافوق الفطرت واقعات رونما ہو چکے تھے، مگر اس واقعے نے بھی مجھے چکرا دیا۔ میرا ذہن اچانک اس ہوائی مخلوق چندرکا کی طرف گیا کہ ہو نہ ہو یہ اسی کی کارستانی ہو سکتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ٹرک میں پولیس کے سپاہیوں کو جو میں موجود ہونے کے باوجود دکھائی نہیں دیا، وہ اسی بدروح چندرکا کی شوبدہ بازی تھی۔ ٹرک پل پر سے گزرنے لگا۔ جب پل کی دوسری طرف پہنچا تو اچانک مجھے لوبان کی تیز خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے چونک کر دائیں بائیں دیکھا، کیونکہ یہ ہوائی مخلوق یا جے پور کی نرتکی کی بدروح چندرکا ہی تھی۔ میں نے کہا، تمہیں میری غیر قدرتی اور بڑھاپے سے پہلے کی موت قبول نہیں، کیونکہ اس طرح تمہارے عقیدے کے مطابق تمہیں میرے اگلے جنم کے لیے 1,00,000 سال تک انتظار کرنا پڑے گا۔ چندرکا نے جواب دیا، ہاں میں جانتی ہوں کہ اگر تم بوڑھے ہو کر قدرتی موت نہ مرے تو مجھے 1,00,000 سال تک تمہارا انتظار کرنا پڑے گا، مگر مجھے یہ بھی قبول نہیں کہ تم میرے ملک بھارت کو نقصان پہنچاؤ اور میں تمہاری مدد کرتی رہوں۔ میں نے بھی تھوڑا سخت لہجے میں کہا، اگر یہ بات ہے تو تم بھارت کے حکمرانوں کو جا کر یہ کیوں نہیں کہتی کہ وہ کشمیریوں پر ظلم و ستم کرنا، ان کے مکانوں کو آگ لگانا، ان کی خواتین کو بے عزت کرنا، ان کے نوجوانوں کو گولیوں سے اڑانا بند کر دیں۔ کشمیر کے لوگ اپنا حق خود ارادی مانگتے ہیں جو ان کا جائز حق ہے۔ کشمیر میں مسلمانوں کی بھاری اکثریت ہے۔ بھارت نے کشمیر پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ تمہاری بھارت ماتا اندرا گاندھی پاکستان میں را کے تخریب کار بھیج کر وہاں بے گناہ انسانوں کا خون بہا رہی ہے۔ تم بھارتی حکمرانوں کو جا کر کیوں نہیں سمجھاتی کہ وہ پاکستان میں تخریب کاری بند کر دے؟ میں نے تو یہاں صرف گولہ بارود کے ذخیرے اڑائے ہیں۔ میں نے تو تمہارے بھارت کے کسی بے گناہ انسان کا خون نہیں بہایا۔
तुम भारत के हुक्मरानों को जाकर समझाओ कि वो बेगुनाह इंसानों की जिंदगियों से खेलना बंद कर दे। मेरी बातों का चंद्रिका के पास कोई जवाब नहीं था। उल्टा वो गुस्से में आ गई और वहां से गायब हो गई। उसके जाने से मुझे एक तरह का इत्मीनान हुआ, क्योंकि ये औरत जो अपने आप को मेरी बीवी जाहिर करती थी मेरे लिए ज़हनी उलझन का बायस भी थी। इसकी सारी बेसरोपा तवहमाती बातें मेरे इस्लामी अकीदे के खिलाफ थीं। ट्रक उस वक्त ऊंचे नीचे मैदान से गुजर रहा था। कहीं कहीं रेत के भूरे रंग के टीले नजर आ रहे थे। बादल उसी तरह छाए हुए थे। शाम आ रही थी, दिन की रोशनी कम होने लगी थी। मुझे अभी तक मालूम नहीं था कि ये ट्रक किस तरफ जा रहा है। मेरे लिए यही तसल्ली काफी थी कि मैं अहमदाबाद शहर से निकल आया था और मजीद उस शहर से दूर होता जा रहा था। कुछ देर बाद देहाती आबादी शुरू हो गई। कोई शहर या कस्बा आ रहा था। मैं मोहतात होकर बैठ गया। अगर ट्रक यहाँ पर रुकता है तो मुझे ट्रक से उतरकर किसी जगह छुप जाना था। सड़क के किनारे 2-3 बैलगाड़ियां खड़ी नजर आईं। ट्रक की रफ्तार हल्की होने लगी। ट्रक जहाँ रुकने वाला था मैं होशियार हो गया। जैसे ही ट्रक सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पर आया, मैंने ट्रक में से छलांग लगा दी। मैं झाड़ियों में गिरा। मेरी कमांडो ट्रेनिंग ने मुझे सिखाया हुआ था कि तेज रफ्तार ट्रक, रेलगाड़ी या आहिस्ता होते हुए ट्रक और रेलगाड़ी में से किसी तरह मुंह आगे की तरफ रख कर छलांग लगानी है और छलांग लगाने के साथ ही किस तरह 2-4 कदम आगे की तरफ दौड़ना है। मैंने ऐसा ही किया। फिर भी मैं झाड़ियों में गिर गया। जल्दी से उठा और दरख्तों के पीछे होकर बैठ गया। ट्रक एक अड्डे पर जाकर रुक गया। ये कोई कस्बा था। सड़क के दोनों जानिब लकड़ी के खोखों की दुकानें थीं, जहां चाय सिगरेट वगैरह बिक रहे थे। मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या यहाँ से कोई दूसरी सवारी पकड़कर या उसी ट्रक में सवार हो जाऊं? मैं सबसे पहले ये पता करना चाहता था कि ये सड़क आगे कौन से शहर को जाती है। सड़क ज्यादा चौड़ी नहीं थी। आगे से कोई गाड़ी आती थी या पीछे से कोई गाड़ी क्रॉस करना चाहती थी तो अगली गाड़ी को सड़क पर से कच्चे पर उतरना पड़ता। रास्ते में कोई रेलवे फाटक भी नहीं था। यहाँ भी दूर तक कोई रेलवे सिग्नल दिखाई नहीं देता, जिससे ये अंदाजा होता था कि कोई रेलवे स्टेशन करीब होगा और मैं रेलवे लाइन के साथ साथ चलकर किसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर कोई गाड़ी पकड़ लेता। ये जरूर था कि मैं खतरे वाले शहर अहमदाबाद से काफी दूर निकल आया था। अगरचे इस बात का गुमान जरूर था कि अहमदाबाद पुलिस ने आसपास के बड़े शहरों को मेरे फरार होने की वायरलेस पर इत्तला कर दी होगी और पुलिस स्टेशनों को मेरा हुलिया भी बता दिया होगा। इसकी वजह यह थी कि मैं कोई मामूली मुजरिम नहीं था। मैं द्वारका फोर्ट को तबाह बर्बाद करके फरार हुआ था। एक बात का ख्याल मुझे आता था कि पुलिस ने मेरे कमरे की जबरदस्त तलाशी ली होगी और ऐन मुमकिन है कि उन्हें गुस्ल खाने के बाहर रखी हुई वजन करने वाली मशीन में से माइक्रोफोन और छोटा ट्रांसमीटर मिल गया हो। ये चीजें मुझे गैर मुल्की और तखरीबकार साबित करने के लिए काफी थी। मैं दरख्त की ओट में झाड़ियों के पास बैठा ये सोच रहा था और इस ट्रक को भी देख रहा था जिस पर बैठकर मैं आया था। ट्रक पर कुछ और सामान लादा जा रहा था। ये सामान तरपाल खोलकर बोरियों के ऊपर रखा जा रहा था। जब सामान लादा जा चुका तो उस पर दोबारा तरपाल डाल दी गई। शाम की हल्की स्याही फैलने लगी थी। दूर एक खोखे के बाहर बिजली का बल्ब रोशन हो गया। मेरी निगाहें ट्रक पर जमी हुई थी। मुझे उसी ट्रक पर सवार होकर आगे जाना था। मैंने ट्रक की खिड़की खोलकर ड्राइवर को अपनी सीट पर बैठते देखा। उसने 2-3 बार हॉर्न दिया। एक लड़का दौड़ता हुआ ट्रक की तरफ आया और दूसरी तरफ से खिड़की खोलकर ड्राइवर के साथ बैठ गया। ये क्लीनर ही हो सकता था। ट्रक चलने लगा। मैं दरख्त की ओट से निकलकर सड़क की दूसरी तरफ आकर तेज तेज आगे को चलने लगा। मुझे आगे जाकर चलते ट्रक में सवार होना था। मैं ट्रक से आगे निकलकर एक दरख्त के पीछे खड़ा हो गया। ट्रक चल पड़ा। अभी उसने पूरी रफ्तार नहीं पकड़ी थी। जब वो मेरे करीब से गुजरा तो मैंने 2-4 कदम दौड़कर उसके पीछे जो रस्सी लटक रही थी उसे पकड़ा और उछलकर ट्रक में सवार हो गया। कस्बे की आबादी वाले इलाके से दूर निकलने के बाद ट्रक ने एक खास नपी तुली रफ्तार पकड़ ली। सामान ज्यादा लदे होने की वजह से ट्रक की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। ट्रक एक फिर गैर आबाद मैदानों और छोटे बड़े टीलों के दरमियान से गुजरने लगा। मुझे भूख भी महसूस हो रही थी और प्यास भी लग रही थी, लेकिन मेरी सख्त कमांडो ट्रेनिंग ने मुझे देर तक भूखा प्यासा रहना सिखा दिया था। कुछ देर बाद रात हो गई। आसपास मैदानों में अंधेरा हो गया। मैंने दिल में यही फैसला किया कि अब अगर कोई बड़ा कस्बा या छोटा शहर आया तो मैं ट्रक से उतर जाऊंगा और किसी नजदीकी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। वहां जाकर मुझे कम से कम ये तो मालूम होगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूं। मेरी मंजिल दिल्ली थी और ये बात वाज़ेह नहीं थी कि ये ट्रक दिल्ली वाले रूट पर चल रहा है या राजस्थान की तरफ जा रहा है। मैदानों के मंजर से कोई चीज खुलकर साफ नहीं हो रही थी। न रेत के टीले थे कि मैं समझता कि मैं राजस्थान के सूबे में दाखिल हो गया हूँ, और न जंगल और गहरा सब्जा था कि मुझे ख्याल आता कि ट्रक रतलाम की तरफ जा रहा है, जो बम्बई से दिल्ली जाने वाली मेन लाइन पर वाक़ है। कोई 2 घंटे तक ट्रक उसी रफ्तार से सड़क पर चलता गया और उसके बाद मुझे इर्द गिर्द कहीं कहीं रोशनियां नजर आने लगीं। जरूर किसी शहर की रोशनियां थीं। कोई शहर आ रहा था। मैं ट्रक के पीछे बैठा रहा। रोशनियां मेरे अकब से आकर गुजर गई। मैंने दूर सुर्ख रंग की बत्ती देखी।
یہ ریلوے سگنل کی بتی ہی ہو سکتی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی، اب مجھے علم ہو سکتا تھا کہ میں کہاں پر ہوں، آگے کون سا شہر ہوگا۔ ویسے درخت بتا رہے تھے کہ یہ راجستھان کا علاقہ نہیں ہے، زیادہ تر تاڑ کے درخت ہی راستے میں نظر آئے تھے اور تاڑ کے درخت راجستھان میں نہیں تھے۔ ٹرک کی رفتار ایک بار پھر آہستہ ہونے لگی، ارد گرد مکانوں کی روشنیاں نظر آنے لگی تھیں۔ پھر ٹرک ایک بازار میں داخل ہو گیا، دکانیں کھلی تھیں۔ ان دکانوں کی وجہ سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی بڑا شہر نہیں ہے۔ ٹرک ایک اڈے کی طرف مڑ گیا، جیسے ہی میں نے اڈے میں کچھ اور ٹرکوں کو دیکھا، میں ٹرک میں سے کود کر باہر آ گیا۔ سادھوؤں کے لباس میں تھا، اور اس لباس میں ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ لوگ عزت سے پیش آتے تھے۔ لوگ سادھوؤں سے اس لیے بھی ڈرتے تھے کہ اگر انہوں نے سادھو مہاراج کی تکریم نہ کی تو کہیں وہ انہیں شراپ یعنی بد دعا نہ دے دے۔ سیدھا ایک کھوکھے پر گیا جہاں بہت بڑے توے پر پھلکے پکائے جا رہے تھے۔ میں نے بچھے ہوئے بینچ پر بیٹھ کر روٹی اور دال کھائی، پانی پیا، دوسرے کھوکھے پر جا کر سگریٹ لیا۔ دونوں کھوکھوں والوں نے مجھ سے ایک پیسہ بھی نہ لیا۔ میں ایک طرف بیٹھ گیا اور سگریٹ پینے لگا۔ مجھے پہنچا ہوا سادھو سمجھ کر ایک بوڑھا دبلا پتلا آدمی میرے پاس آیا، ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور بولا، مہاراج میرے لائق کوئی سیوا ہو تو بتا دیں۔ میں نے بھی پہنچے ہوئے سادھوؤں کی طرح اداکاری کرتے ہوئے اسے نزدیک آنے کو کہا۔ جب وہ آدمی میرے قدموں کے پاس بیٹھ گیا تو میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، تیرا کلیان ہو بابا، ہمیں کسی کی سیوا کی ضرورت نہیں، ہم جوگی سنیاسی لوگ ہیں، کسی سے کچھ نہیں مانگتے۔ وہ آدمی میری پنڈلی دبانے لگا۔ میں نے اسے پوچھا، بابا ہم اس علاقے میں پہلی بار آئے ہیں، یہ بتاؤ کہ اس شہر کا نام کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا، گرو جی یہ جبوہا شہر ہے۔ میں نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے بڑی بے نیازی سے پوچھا، بابا اس کے آگے کون سا شہر ہے اور اس کے آگے کون سا شہر آتا ہے؟ وہ آدمی بولا، گرو مہاراج آگے شردھا پور کا شہر آتا ہے اور اس کے آگے بڑا شہر اندور ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے، اس کا مطلب تھا کہ میں دلی لائن پر ہی تھا۔ میں نے دوسری پنڈلی اس آدمی کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، بابا لوگ یہاں کوئی اسٹیشن بھی ہے جہاں ریل گاڑیاں چلتی ہیں؟ اس آدمی نے بتایا کہ جبوہا کے ریلوے اسٹیشن وہاں سے قریب ہی ہے۔ مہاراج اگر آپ کو ریلوے اسٹیشن جانا ہو تو میں آپ کو اپنے یکے پر چھوڑاتا ہوں، میں شہر میں یکا چلاتا ہوں، مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے کہا، تمہارا کلیان ہو، جاؤ جا کر اپنا یکا لے آؤ۔ اس آدمی نے ہاتھ باندھ کر کہا، مہاراج یکا ریلوے اسٹیشن جانے والی سڑک پر وہ سامنے کھڑا ہے، اگر تکلیف نہ ہو تو میرے ساتھ آ جائیے، یہاں لاری اڈے پر یکا لانے نہیں دیتے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، چلو بابا ہم وہیں چلتے ہیں۔ یکا کھیتوں میں سے ہوتا ہوا کچے راستے پر اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ کھیتوں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، دور سے اسٹیشن کی روشنیاں جھلملاتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ ابھی آدھے راستے میں تھا کہ بادلوں میں بجلی چمکی، ہلکی گرج سنائی دی اور بارش ہونے لگی۔ میں پچھلی نشست کے درمیان میں ہو کر بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے بارش سے بچا ہوا تھا۔ یہ جبوہا کا اسٹیشن تھا، پہلے میں ادھر کبھی نہیں گزرا تھا۔ یہ احمد آباد سے اندور کی برانچ لائن تھی۔ اندور سے اوپر بھوپال، جھانسی سے دلی، آگرہ کی مین لائن شروع ہوتی تھی۔ جبوہا کا چھوٹا سا اسٹیشن تھا، ایک ہی پلیٹ فارم تھا۔ میں نے احتیاطاً دلی کا ٹکٹ لے لیا اور پلیٹ فارم پر آ کر گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ پلیٹ فارم پر چند ایک ہی دیہاتی ٹائپ کے مسافر بیٹھے تھے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں پلیٹ فارم پر گیٹ سے کچھ فاصلے پر اسٹیشن کی چھت کے نیچے بیٹھا تھا۔ چھت پر بارش کی بوندیں گرنے لگیں۔ اندور جانے والی پیسنجر ٹرین کوئی 1 گھنٹے بعد آئی، مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ احمد آباد سے آ رہی تھی۔ میں اندھیرے میں بیٹھا تھا، بڑے غور سے ایک ڈبے کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں کوئی پولیس کا سپاہی نہ تھا۔ ٹرین رکی تو کچھ مسافر اترے اور کچھ سوار ہو گئے۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ ٹرین کے ساتھ پولیس کا کوئی سپاہی نہیں ہے، میں ٹرین کے پچھلے ڈبوں میں سے ایک ڈبے میں چڑھ گیا۔ ڈبے میں کافی رش تھا۔ گیروئے لباس میں دیکھ کر ایک مسافر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، پدھاریے مہاراج۔ میں نے بھی انکار نہ کیا اور اس آدمی کی سیٹ پر خوب چوڑا ہو کر بیٹھ گیا۔ ٹرین 3 منٹ ہی رکی، پھر چل پڑی۔ اس مسافر نے تھیلے میں سے مٹھائی نکال کر مجھے پیش کی، دوسرے نے سراہی میں سے کٹورے میں پانی بھر کر پیش کیا۔ غرض کہ میری خوب آؤ بھگت شروع ہو گئی۔ میں نے بھی سنسکرت اور ہندی کے دوہے اور اشلوک پڑھ کر انہیں طرح طرح کے اپدیش دینے شروع کر دیے۔ سارے ڈبے کے مسافر میری طرف متوجہ ہو گئے۔ ٹرین اندور کی طرف دوڑتی چلی جا رہی تھی، مگر ابھی اندور کافی دور تھا۔ میں بھی ہندوؤں کے عام سادھو جوگی لوگوں کی طرح اداکاری کر رہا تھا۔ ایک عورت کی گود میں بچہ دیکھا تو اس عورت کی طرف گھورتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، تو ستی ساوتری ہے، تیرا بالک بڑا ہو کر افسر بنے گا۔ عورت کا چہرہ خوشی سے کھل گیا اور بار بار مجھے پرنام کرنے لگی۔ ایک آدمی کی آنکھوں کو جھک کر دیکھا اور کہا، تمہیں جو پریشانی ہے بابا، اس کے لیے صبح اٹھ کر بھگوان مہاویر کے نام کی مالا کا 100 مرتبہ جاپ کرنا، تیری ساری بلائیں دور ہو جائیں گی۔ اس آدمی نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور رونے لگا۔ دنیا میں ایسا کون آدمی ہوگا جس نے پریشانی نہیں دیکھی ہوگی؟ یہ سادھو لوگ سارے فراڈ ہوتے ہیں اور لوگوں کی اسی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر ان پر اپنا اثر جما لیتے ہیں اور ان سے خدمتیں کرواتے ہیں۔ اس ڈرامے سے میرا مطلب صرف اتنا تھا کہ ڈبے میں ہر کسی کو معلوم ہو جائے کہ میں پکا جین بھگت ہوں۔
جب سب لوگوں پر میرا اثر بیٹھ گیا اور میں نے بھی اپنی تیز نظروں سے ہر ایک مسافر کا جائزہ لے لیا کہ ان میں کوئی خفیہ پولیس کا آدمی نہیں، تو بڑے اطمینان سے آنکھیں بند کر کے سر کھڑکی کے ساتھ لگا دیا۔ مجھے آرام کرتا دیکھ کر سب پیچھے پیچھے ہٹ گئے۔ ٹرین دوڑتی جا رہی تھی، کھڑکی کا شیشہ کھلا تھا، باہر تیز بارش ہو رہی تھی، پانی کی بوچھاڑ اندر آنے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کیے ہوئے بلند آواز میں حکم دیا، کھڑکی کا شیشہ چڑھا دو۔ فوراً کسی مسافر نے کھڑکی کا شیشہ چڑھا دیا۔ ٹرین چھوٹے چھوٹے 3-4 اسٹیشنوں پر کھڑی ہونے کے بعد شردھا پور کے بڑے اسٹیشن پر رکی، تو میں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ آنکھیں ادھر ادھر گھما کر پلیٹ فارم کا جائزہ لیا۔ مجھے صرف ایک ہی دبلا پتلا پولیس کا سنتری نظر آیا، جہاں سے ٹرین آگے بڑی دیر تک چلتی رہی۔ راستے میں ایک دریا کا پل بھی آیا، بارش ہلکی ہو گئی تھی۔ میں نے کھڑکی کا شیشہ اتروا دیا تھا، ٹھنڈی اور بارش میں بھیگی ہوئی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ شردھا پور کے اسٹیشن سے ہمارے ڈبے میں ایک ٹی ٹی چڑھایا تھا، اس نے سب کے ٹکٹ چیک کیے، مجھ سے اس نے ٹکٹ کا نہ پوچھا۔ انڈیا میں سادھوؤں، فقیر اور نابیناؤں کو ریل میں بغیر ٹکٹ سفر کرنے کی اجازت ہے۔ میں نے اسے بلا کر کہا، تم نے ہمارا ٹکٹ چیک نہیں کیا بابو، ہم سادھو لوگ ضرور ہیں، یہ لو ہمارا ٹکٹ بھی چیک کرو۔ ٹی ٹی نے بڑے ادب سے میرا ٹکٹ چیک کیا اور دوسری طرف چلا گیا۔ مسافروں میں میرا مزید روب بیٹھ گیا۔ مجھے اب اندور کا انتظار تھا۔ ان دیہاتی مسافروں پر مجھے مزید روب جمانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ مسافروں نے دوارکا فورٹ میں گولہ بارود کو آگ لگنے کی باتیں شروع کر دیں۔ وہ لوگ بڑے ڈرے ہوئے تھے کہ کشمیر کے کمانڈو انڈیا کے بڑے شہروں تک پہنچ گئے ہیں۔ میں آنکھیں بند کیے خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ رات کے کسی لمحے مجھے نیند آ گئی۔ ٹرین ساری رات چلتی رہی۔ دوسرے دن اندور کا اسٹیشن آ گیا۔ اندور ایک بڑا شہر اور جنکشن تھا جہاں مجھے ہوشیار رہنے کی ضرورت تھی۔ اسٹیشن پر چند ایک پولیس والے ادھر ادھر پھرتے دیکھے۔ ریلوے پولیس تھی، پھر بھی میں محتاط ہو گیا۔ جہاں سے مجھے ایک دوسری ٹرین میں سوار ہونا تھا جو دلی جا رہی تھی۔ یہ ٹرین کسی دوسرے پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ میں پل پر سے ہو کر اس پلیٹ فارم پر آیا۔ ٹرین پلیٹ فارم پر تھی، اسے احمد آباد سے آنے والی پیسنجر ٹرین کا ہی انتظار تھا۔ میں ٹرین میں سوار ہونے کی بجائے ایک طرف کھڑا ہو گیا اور ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ جب ٹرین کے انجن نے سیٹی دی اور میں بھی مطمئن ہو گیا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، تو دوڑ کر ایک ڈبے میں چڑھ گیا جہاں سے بمبئی برودا مین لائن کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ٹرین بھی ایکسپریس تھی، خدا جانے اس کا کیا نام تھا۔ آزادی ملنے کے بعد انڈیا نے بھی سب پرانی ریل گاڑیوں کے نام بدل دیے تھے۔ اندور سے آگے بڑا اسٹیشن بھوپال ہی تھا، اس کے بعد جھانسی، گوالیار، آگرہ اور دلی۔ یہ ریلوے ٹریک میرا دیکھا بھالا تھا۔ ٹرین نے اندور اسٹیشن سے نکلتے ہی سپیڈ پکڑ لی۔ 3-3.5 گھنٹے کے سفر کے بعد ٹرین بھوپال کے گرد و نواح میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ بہت اہم ریلوے جنکشن تھا۔ یہاں مجھے خطرہ تھا کہ پولیس نے کہیں اسٹیشن کی ناکہ بندی نہ کر رکھی ہو۔ پہلے مجھے خیال آیا کہ ایک اسٹیشن پیچھے اتر جاؤں، لیکن پھر ٹرین اسی اسٹیشن پر نہ ٹھہری تو میں ڈبے میں بیٹھا رہا۔ ٹرین بھوپال کے کشادہ ریلوے یارڈ میں سے گزر رہی تھی۔ ریل کی پٹریوں کے بدلنے کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ ٹرین کی رفتار بہت آہستہ تھی۔ بھوپال کے اسٹیشن کی عمارت قریب آ رہی تھی۔ ٹرین پلیٹ فارم میں داخل ہوئی تو میں نے کھڑکی میں سے سر نکال کر دیکھا۔ پلیٹ فارم پر اتنے مسافر نہیں تھے جتنی پولیس تھی۔ یہ پولیس کی 2 مین گارڈیں تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ یہ میری تلاش میں وہاں آئی تھیں۔ ٹرین کا انجن اور اگلے 2 ڈبے ابھی پلیٹ فارم میں داخل ہوئے تھے۔ میں ڈبے کے دوسرے دروازے میں سے خاموشی سے نیچے دوسری ریلوے لائن پر اتر گیا، پھر ریلوے لائنوں کو پھلانگتا ریلوے یارڈ کی اس جانب نکل آیا جہاں 2-4 ڈبے خالی کھڑے تھے۔ میں ایک ڈبے میں چڑھ گیا اور اس کے دوسرے دروازے میں سے دوسری طرف نیچے اتر آیا۔ اب میں ریل کی پٹریوں کے جال سے نکل آیا تھا اور تیز تیز ایک طرف چل رہا تھا۔ بھوپال اسٹیشن پر میں اس سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا، بس ٹرین میں بیٹھا آگے نکل گیا تھا جہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے رک کر دیکھا کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ جس پلیٹ فارم پر میری ٹرین کھڑی ہوئی تھی وہ مجھ سے کافی فاصلے پر رہ گیا تھا۔ میں اسٹیشن کے مال گوداموں کی طرف آ گیا تھا۔ بادل پیچھے سے آسمان پر چلے آ رہے تھے، جہاں بارش رک چکی تھی۔ میری بائیں جانب کسی گودام کا احاطہ تھا جس کا گیٹ کھلا تھا۔ سامنے گیٹ کی دوسری جانب مجھے تانگے اور ٹیکسیاں وغیرہ کھڑی نظر آئیں۔ میں ان کی طرف چل دیا۔